میری طرف سے آپ سب لوگوں کو خداوند یسوع مسیح کے جلالی نام میں سلام پہنچے۔ میرا نام بھگت عارف جوید ہے۔ میرا تعلق پاکستان مسیح روحانی کلیسیا بھگت گروپ سے ہے اور محمود بوٹی ہمارے چرچ ہے، جس سے بہت لوگ وہاں آ کر کلام سیکھتے بھی ہیں اور سنانا بھی شروع کر دیتے ہیں۔ تو میں شکر گزار ہوں فضل ٹی وی کا، پاسٹر عمران کا، پاسٹر مہوش کا، کہ جن کے وسیلے سے آج مجھے یہاں ٹائم ملا ہے۔ تو خدا کے کلام کو سننا میرے لیے اور آپ کے لیے باعث فخر ہے، راہ نجات ہے۔ میں فضل ٹی وی کی ساری ٹیم پر بھی خدا کا فضل چاہتا ہوں اور خدا کی برکت اور بخشش چاہتا ہوں۔ آج چند باتیں خدا کے کلام میں سے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میں 4 کا عدد جو بائبل مقدس کے اندر کثرت سے پایا جاتا ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ خدا نے آسمان زمین بننے سے پہلے 4 ہواؤں کو تخلیق کیا۔ ذکریہ کی کتاب 6 باب پہلی آیت سے 5ویں آیت تک لکھا ہے، اور 4 ہواؤں کا ذکر بائبل مقدس کے اندر ہے، کیونکہ ہوا کے بغیر انسان زندہ رہ نہیں سکتا، نہ کوئی جانور نہ کوئی پرندہ زندہ رہ سکتا ہے۔ اسی لیے خدا نے سب سے پہلے ہوا کو تخلیق کیا۔ پہلی ہوا کا رنگ لال ہے، دوسری ہوا کا رنگ کالا ہے۔ یعنی بائبل میں یوں لکھا ہے، ذکریہ کتاب 6 باب پہلی سے 5ویں آیت، پہلی ہوا کا رنگ جو ہے وہ سرنگ ہے، یعنی کہ لال ہے۔ دوسری ہوا کا رنگ مشکی ہے، یعنی کہ وہ کالی ہے۔ تیسری ہوا سفید ہے۔ چوتھی ہوا کا رنگ ابلک ہے، یعنی 2 رنگ کی ہے۔ تو آپ بعض اوقات بادلوں پہ بھی دیکھتے ہیں، آدھے بادل کالے ہوتے ہیں، آدھے سرخ رنگ کے ہوتے ہیں۔ یہ ان ہواؤں کا ذکر ہے۔ اسی طرح خدا نے آسمان پر لاکھوں اور کروڑوں فرشتوں کو بنایا۔ ان میں بھی اعلیٰ درجے کے فرشتے 4 ہیں۔ اگر مکاشفہ کتاب 7 باب پہلی آیت سے 3 آیت تک اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ان 4 اعلیٰ درجے فرشتوں کا کام کیا ہے۔ جب خدا نے 1,44,000 بنی اسرائیل کے لوگوں پر مہر کی، تو جو 4 فرشتے تھے اعلیٰ درجے کے، وہ سمان سے نیچے آ گئے۔ وہ زمین کے 4 کونوں پر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے 4 ہواؤں کو روک دیا۔ پھر ایک اور فرشتہ آیا جس کے ہاتھ میں ایک مور تھی، جس مور پر یسوع کا بھی نام لکھا ہوا تھا اور خدا کا بھی نام لکھا ہوا تھا۔ جب تک 1,44,000 شخصوں کے ماتھے پر مور نہ لگی، ان 4 فرشتوں نے 4 ہواؤں کو روک رکھا تاکہ کسی درخت کے پتے میں بھی آپس میں کھرکھراہٹ پیدا نہ ہو سکے۔ عبادت سنجیدگی کی ہوتی ہے، عبادت خاموشی کی ہوتی ہے،
عبادت سکون کی ہوتی ہے۔ آج اس کے بارے ہم دیکھیں گے کہ اس کے بعد خدا نے سمتیں بھی 4 بنائیں، مشرق، مغرب، شمال اور جنوب۔ یہ چاروں رخ جو ہیں یہ آسمان کو ظاہر کرتے ہیں اور خدا کی قدرت کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس کے بعد خدا نے ایک سال میں موسم بھی 4 بنائے، گرمی، سردی، بہار اور خزاں۔ یہ بھی انسان کی خوشحالی کے لیے ہیں۔ اس کے بعد خدا نے جب زمین بنائی، آسمان بنایا، سمندر بنایا، چاند، سورج، ستاروں کو بنایا، تو پھر خدا نے عدن کی زمین میں ایک باغ لگایا جہاں پر خدا نے باب آدم کو رکھا۔ تو میں انسان کی زندگی کے بارے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں۔ جب خدا نے انسان کو پیدا کیا تو انسان کے اعلیٰ درجے کے رشتے بھی 4 ہیں، ماں، باپ، بہن اور بھائی۔ بقایا رشتہ داری میں چلے جاتے ہیں لوگ۔ انسان کے اعلیٰ درجے کے رشتے بھی 4 ہیں۔ اسی طرح خدا انسان سے دل کیوں مانگتا ہے؟ انسان ہر روز سو جاتا ہے، جب تک انسان زندہ ہے دل کبھی سوتا نہیں، اس لیے کہ دل کے خانے 4 ہیں۔ اور خدا دل کیوں مانگتا ہے؟ کہ خدا انسان کے دل میں سکون کرنا چاہتا ہے۔ جب خدا نے باغ عدن میں سے ایک دریا نکالا تو اس میں سے ندیاں بھی 4 نکالیں۔ تو یہ بہت خاص بات ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جب خدا نے خدمت کا کام انسان سے شروع کرایا تو سب سے پہلے ہارون کے 4 بیٹے تھے جنہوں نے کہانت کے کام کو شروع کیا، اور وہ مخصوص ہوئے اور ان کو پگڑیاں باندھی گئی اور 4 خانے کے کرتے ان کو پہنائے گئے، اور 4 بھائیوں نے پہلے سے بپتسمہ لیا۔ آج میں آپ کے سامنے 4 کا عدد رکھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر نئے عہد نامے میں دیکھتے ہیں، اعمال کی کتاب 21 باب 8 اور 9 آیت میں لکھا ہے، ایک آدمی فلپس مبشر تھا، اس کی 4 کنواری بیٹیاں نبوت کرتی تھیں۔ پرانے عہد نامے میں 4 بھائی ایک ہی خاندان میں سے خدمت پر تھے، نئے عہد نامے میں ایک ہی خاندان میں سے 4 بہنیں خدمت پر مقرر تھیں۔ تو اسی طرح آج پوری دنیا میں 4 کا عدد راج کر رہا ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جب داؤد نبی نے جاتی جولیت کو قتل کیا، اس کا سر قلم کیا، ایک ہی پتھر سے اس کو ڈھیر کر دیا، تو اس سے پہلے داؤد نبی کے 3 بھائی پہلے بھی فوج میں شامل تھے، لیکن ان سے کچھ بن نہ پڑا۔ جب داؤد نبی گیا، 4تھا بھائی گیا، تو اسرائیل کو فتح مندی مل گئی۔ اسی طرح
بائبل مقدس میں بہت سے حوالے ایسے ہیں، اگر آپ زکئی کی طرف دیکھتے ہیں، جب یسوع زکئی کے گھر میں آیا تو زکئی نے کیا کہا؟ اے خداوند، اگر میں نے کسی کا نہ حق لیا ہے تو اس کو 4 گنا میں ادا کروں گا۔ پہلے اس نے کہا اپنی ساری آمدنی میں سے آدھی آمدنی اس کو دے دوں گا، غریبوں کو بانٹ دوں گا۔ پھر اس نے کہا اگر میں نے کسی سے نہ حق لیا ہے تو اس کو 4 گنا ادا کروں گا۔ تو یسوع نے کیا کہا؟ اے زکئی، آج تیرے گھر میں نجات آئی ہے۔ اے زکئی، آج تیرے گھر میں نجات آئی ہے۔ تو اسی طرح میں ایوب کی تھوڑی سی کہانی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایوب نبی کی کتاب کو سمجھنا یہ میرے لیے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ ایوب کی کتاب میں لکھا ہے، پہلا باب پہلی آیت میں، ایوب نبی کے اندر 4 صفتیں پائی جاتی تھیں۔ پہلی صفت، ایوب نبی کامل تھا۔ دوسری، وہ خدا سے ڈرتا تھا۔ تیسری، وہ راست بات تھا۔ چوتھی، بدی سے دور رہتا تھا۔ یہ 4 خوبیاں ایوب نبی کے اندر پائی جاتی تھیں۔ اس کے بعد ایوب نبی کے پاس جو مال مویشی تھے ان کی نسلیں 4 تھیں۔ پہلی نسل، ایوب نبی کے پاس 500 جوڑی بیل تھے۔ دوسری نسل، ایوب نبی کے پاس 500 گدیاں تھیں۔ تیسری نسل، ایوب نبی کے پاس 7000 بھیڑیں تھیں۔ چوتھی نسل، ایوب نبی کے پاس 3000 اونٹ تھے۔ یعنی کہ یہ 4 نسلیں مال مویشی کی ایوب نبی کے پاس تھیں۔ پہلی خوبی، ایوب نبی کے اندر صفتیں 4 ہیں۔ دوسری، اس کے پاس مال مویشی کی قسمیں 4 ہیں۔ تیسری، ایوب نبی پر آزمائشیں بھی 4 آئیں۔ پہلی آزمائش، یہ ایوب کی کتاب پہلا باب میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ پہلی آزمائش، ایوب نبی کے 500 جوڑی بیل حل میں جتے تھے۔ 500 گدیاں پاس چر رہی تھیں۔ سبا کے لوگ آئے، 500 گدیاں بھی اور 500 جوڑی بیل بھی یرغمال بنا کر لے گئے، اور ایوب کے نوکروں کو بھی لے گئے۔ ان میں سے ایک بچا جس نے آ کر ایوب کو خبر دی۔ اس کی بات ابھی پوری نہیں ہوئی، دوسرا نوکر آ گیا۔ اس نے ایوب نبی سے کہا، تیری 7000 بھیڑیں میدان میں چر رہی تھیں، نوکر چاکر بھی ساتھ تھے۔ آسمان سے آگ نازل ہوئی، انہوں نے اس آگ نے 7000 بھیڑوں کو بھی بھسم کر دیا اور تیرے نوکروں کو بھی بھسم کر دیا۔ ان میں سے ایک میں بچا ہوں جو تجھے آ کر خبر دوں۔ اس کی خبر پوری نہیں ہوئی تو تیسرا نوکر بھی آ گیا۔ اس نے کہا، اے میرے مالک، تیرا 3000 اونٹ
جنگل میں چر رہا تھا، کشتی لوگ آئے، انہوں نے تیرے اونٹوں کو بھی مارا، تیرے نوکروں کو بھی مارا، اور 1,000 کر کے 3 قسطوں میں تیرے 3,000 اونٹوں کو لے گئے، جن میں سے ایک میں بچا ہوں جو تجھے خبر دوں۔ اس کی بات ابھی پوری نہیں ہوئی، چوتھا نوکر آ گیا، اس نے ایوب نبی سے کہا، تیرے بڑے بیٹے کے ہاں ضیافت ہو رہی تھی، تیرے نوکر اور تیرے 10 بچے، 3 بیٹیاں 7 بیٹے میں نوشی کر رہے تھے، تو آسمان کی چاروں ہوائیں تیرے مکان کے چاروں کونوں کو ٹکرائیں اور مکان کو کھیڑ کر ادھیڑ کر نیچے گرا دیا، سب لوگ نیچے آ کر مر گئے، ایک میں بچا ہوں جو تجھے آ کر خبر دوں۔ ایوب نبی نے خاموشی سے 4 آزمائشوں کا ذکر سنا، جن میں اس کا 11,500 مال مویشی لٹ گیا، 10 بچے چلے گئے، اور ہزاروں کی تعداد میں نوکر بھی تباہ ہو گئے۔ اور ایوب نے کیا کہا؟ خداوند نے دیا، خداوند نے لیا، اسی کا نام مبارک ہو۔ یہ 4 آزمائشوں کا ذکر میں نے بتایا ہے۔ اس کے بعد ایوب نبی پر بیماریاں 4 آ گئیں۔ پہلی بیماری، ایوب نبی کے گردے فیل ہو گئے۔ دوسری، اس کی انتڑیاں کام کرنا چھوڑ گئیں۔ تیسری، سر سے لے کر پاؤں تک دردناک پھوڑے نکل آئے۔ چوتھی، آنکھوں سے نظر آنا بند ہو گیا، دھندلا پن نظر آنا شروع ہو گیا۔ تو یہ کوئی چھوٹا سا کام نہیں۔ ایوب نبی کے پاس اس کے 4 دوست آئے، اس کی بیماری میں، دکھ میں اس کے لیے دعا کریں۔ تو جب 4 دوست آئے، انہوں نے 7 دن اور 7 رات روزہ رکھا اور اس کے پاس بیٹھے رہے، اس کے لیے دعا کرتے رہے۔ تو اسی طرح دعا کرنے والے لوگ بعض اوقات کسی کو ٹھوکر بھی مارتے ہیں سمجھانے کے لیے۔ ایوب اپنی تلخی میں نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ لیٹ سکتا ہے، نہ اٹھ سکتا ہے، نہ کسی سے بات کر سکتا ہے۔ تو 4 نوکر جو تھے وہ دن رات دعا اس کے لیے کرتے رہے۔ آخر ایوب نے کیا کہا؟ میں جانتا ہوں مجھے شفا دینے والا زندہ ہے، وہ آسمان سے آئے گا اور میری دعا سنے گا اور مجھے شفا دے گا۔ تو ایسا ہوا۔ ایوب نے کہا، میرے گردے میرے اندر فنا ہو گئے ہیں، اور پھر بھی میرا خدا میری دعا سنے گا اور مجھے شفا بھی دے گا۔ تو ایوب نبی بہت سے سوالوں میں آزمایا گیا اپنے دوستوں کے ساتھ، اور ایوب نے خدا سے کہا، مجھے ملزم نہ ٹھہرا۔ اپنے دوستوں سے کہنے لگا، میں خدا سے کہوں گا مجھے ملزم نہ ٹھہرا، کیونکہ خدا مجرم کو کبھی بری نہیں کرتا۔ تو میں اپنے خدا سے کہوں گا
کہ میرا خدا میری دعا سنے گا۔ ایوب کی کتاب 42 باب 2 آیت میں لکھا ہے، ایوب نے کہا خدا سے کہ میں جانتا ہوں کہ تو سب کچھ کر سکتا ہے، میں جانتا ہوں کہ تو سب کچھ کر سکتا ہے، تیرا کوئی ارادہ رک نہیں سکتا۔ تو چاہے تو مجھے شفا دے دے، چاہے تو میری زندگی ختم کر دے۔ ایوب نے آخری بات کہی 6 آیت میں، ایوب کتاب 42 باب 6 آیت میں لکھا ہے، ایوب نے کہا خدا سے میں زمین پر بیٹھ کر توبہ کرتا ہوں، میں زمین پر بیٹھ کر توبہ کرتا ہوں۔ تو خدا نے اس کی دعا سن لی۔ خدا نے کہا ایوب تیرے جیسا بہادر دنیا میں کوئی نہیں۔ جو تیرے 4 دوست دعا کرنے والے تھے وہ نکمے ہیں، وہ احمق ہیں، ایسا فخر انہوں نے بھی نہیں کیا، ایسی بات انہوں نے بھی نہیں کی۔ اب تو اپنے دوستوں کے لیے دعا کر، کہیں وہ مجرم نہ ٹھہریں۔ تو ایوب نبی نے جب اپنے دوستوں کے لیے دعا کی اور اپنے لیے دعا کی تو اس کے لیے آسمان سے برکتوں کی بارش برسنی شروع ہو گئی، آسمان کھل گیا۔ اسی وقت چاروں بیماریاں اس کے بدن سے جاتی رہیں۔ بے شمار لوگ ایوب کی خبر جب لینے آئے تو عورتیں سونے کی بالیاں تار کر اس کو دیتی گئیں، مرد جتنے آئے وہ پیسے دیتے گئے۔ ایوب کو خدا نے پہلے سے بھی دگنی برکت دے دی۔ ایوب کے پاس جتنا مال مویشی تھا خدا نے دگنا دے دیا۔ خدا نے کتنا دیا جی؟ دگنا دے دیا۔ پہلے ایوب نبی کے پاس 500 جوڑی بیل تھے، پھر خدا نے 1000 جوڑی بیل دے دیے۔ پہلے ایوب نبی کے پاس 500 گدیاں تھیں، خدا نے 1000 گدیاں دے دیں۔ ایوب کے پاس 7000 بھیڑیں تھیں، خدا نے 14000 دے دی۔ 3000 اونٹ تھا، خدا نے 6000 اونٹ بھی دے دیا، اور بچے بھی خدا نے 10 کے 10 ہی دے دیے۔ 16ویں آیت میں لکھا ہے، ایوب کی کتاب 42 باب 16ویں آیت میں، خدا نے جب ایوب نبی کی دعا سنی تو اس کی عمر 140 سال دراز کر دی، بچے بھی 10 دے دیے، برکت بھی دگنی دے دی، تاکہ ایوب جیسا کامل، راست باز، خدا سے ڈرنے والا، بدی سے دور رہنے والا کوئی انسان نہیں۔ ایوب صابر ہے، اس کے صبر کا اجر جو ہے اس کو ملا ہے، اس کے صبر کا اجر اس کو ملا ہے۔ تو آج میں چاہتا ہوں کہ جیسے ایوب نے برکت پائی، اپنی دعا سے پائی، اور ہمیں بھی اسی طرح دلیری کے ساتھ، راست بازی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، فخر کے ساتھ دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو خدا نے 4 پرندوں کا ذکر بائبل المقدس میں یرمیہ کی کتاب میں کیا ہے، 8 باب کی 7 آیت میں۔ خدا کہتا ہے، ہاں ہوائی لک لک، کمری، کونج، ابابیل، یہ پرندے جو ہیں اپنے مقررہ وقت کو پہچانتے ہیں۔
ہاں، ہوائی لک لک، کونج، کمری، ابابیل، یہ 4 پرندے اپنے آنے کا مقررہ موسم پہچانتے ہیں، مقررہ وقت پہچانتے ہیں۔ خدا کہتا ہے میرے لوگ کوئی وقت کی قدر نہیں کرتے۔ خداوند اسی کلام پر مجھے اور آپ کو برکت ملے، آمین۔ ہم دعا کریں گے۔ شکر کرتا ہوں پیاری خداوند آج کے دن کے لیے، تیرے زندہ اور معتبر پاک کلام کے لیے، تیرا فضل، تیری برکت، تیری بخشش، تیری شفا والا ہاتھ جتنے لوگ کلام سن رہے ہیں ان پر اترنا شروع ہو جائے، تاکہ کوئی بدرو، کوئی جادو، کوئی بیماری، کمزوری، پریشانی کلام سننے والوں کے نزدیک نہ رہ سکے۔ اس پوری جماعت پر جتنے لوگ کلام سن رہے ہیں آسمان سے اپنی شفا والا ہاتھ بلند کر دے، یسوع کے نام پر مانگتا ہوں، آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت آپ سے لے کر ہمیشہ تک ہم سب کے ساتھ اور دنیا کے کل مسیحیوں کے ساتھ رہے۔